فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من مكرمين وما أنزلنا على قوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمسخر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك والمشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين أن اعبدوني هذا صراط مستقيم لقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على ما كانت فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم أن إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس سورہ یاسین کی تلاوت کا ثواب مرحومہ اسماء علی خان بنت نجم الحسن صاحب سید نجم الحسن صاحب کی روح کو پہنچے مرحومہ کے درجات کو بلند فرما محمد وآل محمد کے صدقے میں شفاعت شہزادی کونین نصیب فرما مرحومہ کے پسماندہ کو صبر جمیل عطا فرما ایک سورہ فاتحہ اسماء علی خان بنت سید نجم الحسن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علینا نے کیا کیا جفا کی ناشا کی ہوئی عالم شیخ تسلیم و صبر و رضا کی قاتل کے حق میں بھی نہ چھوٹی دم مرگ تک فاطمہ سے اطاعت علی کی عبادت خدا کی رہے مجر یہ کہتی تھی بنت وقت غارت کچھ شمر قیمت نہیں اس ردا کی میرے سر رہنے دے سر
تماشائی کہتے تھے کوفے میں ہنس کر، یہ سر ننگ زینب ہے قدرت خدا کی ڈارا، ماں کا جنازہ ڈارا، ماں کا جنازہ وہ دن کو بتا نہ باندھو میرے ہاتھ، کہتی تھی زینب زینب لیلا میں بیٹی ہوں آگاہ علی سے کہتی تھی رو کر وہ دردناک، والی نبی کو تم نے سلایا بازر خاک، کیوں کر چھپایا خبر میں تم نے وہ روئے پاک، ہے بدر الگ ہے بدر الگ بیٹینا اتنا تو کہتے پائے تھی کسی کو سلاؤ گے، پوچھا تو ہوتا فاطمہ کو، پوچھا تو ہوتا فاطمہ کو کب بلا بھولا تھا اس خلق میں حسین و حسن کا پیار، اور پیار تھا تو یہ تھا کہ کہتی تھی بار بار کاندھے پہ اپنے نانا کے ہوتے نہیں سوار، اب گیسوئے نبی کو بنا، اب گیسوئے نبی کو بناتے نہیں، بیٹے تو ماں سے کہتے تھے نانا کدھر گئے، ماں پوچھتی تھی بیٹا سے، ماں پوچھتی تھی بیٹا سے بابا بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر عصا، خبر نبی پہ فاتح آخری پڑھا، ہمسایوں کے گھر گئی رخصت کو کہا لو صاحب بیل کر تھی تم سبوں کو میرے شور و شین سے، کل فاطمہ نا ہم سایہ کے حقوق سے آگاہ ہیں جہاں، لوگوں میرے یتیم سرنا نگہباں، اب ساتھ ان کا اور تمہارا ہے ہم کہاں، بن ماں کی ہوتی ہے میری، بن ماں کی ہوتی ہے میری دل، بچپن پاپ نے بچوں کے آنسو بہاتی ہوں، تم پر حسن حسین، تم پر حسن حسین، تم پر حسن حسین رو کر کبھی
حسن کو گلے سے لگا لیا، آغوش میں حسین کو گاہیں بٹھا لیا، رخصت کیا کسی کو بلا لیا، پڑھنے کے واسطے کبھی کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے، کل سنے گھر میں سنا ہے بس سن لو وصیت میری، اس وقت یا امام، فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام، ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام، بیٹیاں دو بیٹیاں دو بیٹے بس دو بیٹیاں دو بیٹے ہیں بس خدا کا نام، ارے میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پالے ہیں، حق کے حوالے تمہیں تمہارے سب ہاشمی قسم میری عصمت کی کھاتے ہیں، مجھ کو رب کی رسم سے اندیشے آتے ہیں، عورت کا مردہ تخت پا رکھ کر اٹھاتے ہیں، آثار اس میں مردہ کے سب پائے جا، اور دیتی ہوں میں قسم تمہیں روح رسول کی، والنا یوڈایا آرزو کے خبر میں مجھ کو حسن لٹا، شبیر میرے لاش کا مخیب لاروں پھرائے، ارے پھر خود کہا نہیں بچہ ہے ڈر نہ جا، ناگا گل دے چھاتی لگا کے بولی کے لو ہم تو مرتے ہیں، تم سے سلوک دیکھے یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا پیام، حجرے سے نکلے روتے ہوئے اخروبا تمام، ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام، زہرا نے یا مسلح بے اپنا کیا، اور لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی، ارغل اٹھا کے بند نبی ماتھا حسن نے لاش کے ماتھے پر رکھ دیا، رو کے امام مکار غشواں
تلوار سے اپنے ماتھے کو شابی نے ملا پاؤں میں دم نہ پائے پاؤں میں دم نہ پائے تو پاؤں میں دم نہ پائے تو کان میں پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان میں کہا ارے میں آپ کا غلام ہوں اور نور عینو آواز دو سن آواز دو سن آواز دو سن صلوات بولی ماں کیا ہوا سکینہ کو غشیے کیوں آ گئے غشیے کیوں آ گیا کیا خبر اس کو کیا ہوا بیٹا دیکھو دیکھو ہمیں ذرا کیوں یہ خاموش ہو گئی آخر کس نے کیا کہہ دیا کس نے کیا کہہ دیا کیوں نہ شکایت ہے اب تماچوں کی نہ رسن کا گلا نہ رسن کا گلا ہائے غربت میں چھین کر مجھے سے لے گئی کیوں قضا کسی بھی ماں نے خط اپنے مسیحا کو لکھا حال بیماریوں کا بیٹی نے بابا کو لکھا جو جو ارمان تھا دل میں شے والا کو لکھا اور سلام اپنا وہ بے ثانیہ ذرا اور سلام اپنا وہ بے ثانیہ ذرا دل میں خوش تھی کہ میرا خط جو پہنچ جائے گا ہے یقین آپ کو لینے کے لیے آئے ہے یقین آپ کو لینے کے لیے خط میں القاب یہ بے کس نے کیا تھا مرحوم چاہنے والے پدر میرے امام مظلوم رات دن روتی پڑی رہتی ہوں اب تو مغموم آپ تو بھول گئے خیر یہ میرا مقصور نہ گلا تم سے نہ کوئی شکایت بابا ہم مبارک سکینہ سے محبت ہم مبارک خیر تم کو نہ صحیح مجھ
سے الفت کسی صورت مجھے دکھلاؤ تم اپنی صورت جانتی ہوں کہ سکینہ پہ بہت ہے شفقت اچھا اے بابا بہن کی میں کروں گی خدمت مجھ کو بلوا کے وہاں میرا بھی دل شاد کرو لوکنی زندگی نہ کہ مجھے یاد لوکنی زندگی نہ کہ مجھے گر نہیں مجھ کو بلاتے ہو تو آؤ بابا شوق سے اپنی سکینہ کو بلاؤ بابا اس کو سینے پاس سلاتے ہو سلاؤ بابا ہم کو رلواتے ہو تو خیر رلاؤ بابا رنج سہتی ہوئی دنیا سے گزر جاؤں گی آپ آتے نے ایک روز میں مر آپ آتے نے ایک روز آرزو ہے کہ کسی طرح یہاں پائیں آپ کی جان سے دورا جو ہم مرے جائے اپنے ہاتھوں سے کفنا مجھے پہنائے اور تکلیف لحد تک بھی ذرا فرمائے بس زیادہ نہ سواری یہاں ٹھہرائیے گا دفن کرتے ہی مجھے آپ چلے جائیے دفن کرتے ہی تھا رقم حضرت زینب کو پھوپھی نے قصال تم کو بھیا علی اکبر سے محبت ہے کمال ہائے ہر دم مجھے رہ رہ کے اب آتا ہے خیال کہ میرے بھائی پہ بھاری ہے یہ 18واں سال ہاتھ تصدق کے لیے دیر نہ فرمائیے گا صدقہ ہونے کے لیے بھائی ببل بھائی صدقہ ہونے کے لیے تھا علمدار کو تحریر کے ابا چچا دور افتادہ بھتیجی سے ہوئے تم بھی خفا سنتے ہیں آپ کی ہر بات کو میرے بابا مجھ کو بلوائیے یا لائیے ان کے میں فدا چوموں گی ان کے قدم تم کو دعائیں دوں گی ان کی بھی اور تمہاری بھی بلائیں لکھا اکبر کو کہ اے باپ کے پیارے اکبر اور پھوپھی جان کے بھی راہ دلارے اکبر میرے بابا کی ضعیفی کے سارے اکبر ہے یہ بیمار بہن گور کنارے اکبر وعدہ لے جانے کا تھا دیکھیے کب آتے ہیں آپ تو آتے نہیں آپ تو آتے نہیں تھا کتاب اصغر نادا سے کہ اے رش کے خمر گھٹنی
یوں بھی نہ چلے ہو گیا در پہ سفر مجھ کو ہر دم تیرا رہتا ہے خیال آٹھ پہر سوتے ہو جھولے میں یا جاگتے ہو اے اصغر نیند آرام سے اور چین سے آتی ہوگی جب تک نہ تیرے جھولے کو جھلاتی ہوگی جب تک نہ تیرے جھولے کو جھلاتی ہوگی فاتحہ رسن ظلم ننھی سی کلائی ہوگی مجرے کیسے سکنا مجرے نوجوان جو سینے پکھائی ہوگی شب عاشور یہ آتی تھی صدائے زہرا کہتی تھی یہ رات غنیمت جانو کل دیکھ جا دیکھے عابد کو یہ بولے رہ گی ہائے کس نے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں اللہ کے حبیب کا یار و حبیب ہوں ایک دم میں دم نکلتا ہے اب ان خریب ہو زخمی ہو بے گناہ کلمہ گو میں اس کا نواسا ہو پانی بلا دے پانی بلا
کے ایک زلزلہ ہوا، ساتوں طبق زمین کے گلے آسمان ہلا، ناگاہ آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، رب نماز طفلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو، جھکر دم عمر نے دور سے دیکھا ہے ماجرا، شمر لہیں کو پاس بلا کر یہ تب کہا، ستے رسول خاک پر بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا وقت زخمہ سے ہاں جلد جاگے گا، ہاں جلد جاگے یہ مجدہ سن کے آ گیا، لالچ میں وہ لئی خنجر پکڑ کے آیا، قریب امام دی چھاتی پا پاؤں رکھ کے چڑھائی جو آتی تنور جمع بات میں دیکھا تو خنجر گلے بازی نہ بغا دل، خنجر گلے بازی نہ بغا دل، خنجر گلے بازی نہ بغا دل، اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر و خنجر سے گانے اس وقت آئی فاطمہ زہرا کیے ندائے شمر، آئے شمر میں یہ ظلم خنجانا بیان بوگے بیاگے، خنجانا بیان بوگے بیاگے، خنجانا بیان بوگے عزیزان محترم، معروضہ ہے آپ سے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ اسماء علی خان بنت سید نجم الحسن رضوی صاحب کی روح کو ایصال کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबीन मौलाना अबिल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़सलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सलवात पढ़ें। जो मोमिनीन बाहर तशरीफ़ फरमा हैं वो अंदर आ जाएं। फ़र्श अज़ा पर काफ़ी जगह है यहाँ, और आप हज़रात से मारूज़ा थोड़ा क़रीब हो जाएं ताकि हिम्मत अफ़ज़ाई का सबब बन जाएं आप। अज़ीज़ान मोहतरम, आप जानते हैं कि ईसाल सवाब के सिलसिले में यह मजलिस रखी गई है, तो ज़ाहिर सी बात है इसी हवाले से गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करता हूँ एक जुमले से कि कामयाब ज़िंदगी उसी की है जिसे अपनी ज़िंदगी में आक़िबत का इत्मीनान हासिल हो जाए। वे लोग ये समझते हैं कि दौलत कमाना, शोहरत हासिल करना, इक़्तिदार हासिल करना ये कामयाबियां हैं। ये दुनिया के लिए है बेशक, लेकिन आक़िबत का इत्मीनान जिसे इस ज़िंदगी में हो जाए वो कामयाब कहलाएगा। और आक़िबत का इत्मीनान उन्हीं लोगों को हासिल होता है जिनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत होती है। हुज़ूर यही मोहब्बत है, ये अहले बैत हैं कि जिनका ज़िक्र दिलों को मुतमईन करता है, और इनकी मोहब्बत आक़िबत का इत्मीनान दिलाती है कि मोमिन ये ज़िंदगी में चाहे कितना ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन उसे आक़िबत का एक इत्मीनान रहता है, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं कि महशर की हुकूमत इनके पास है और अल्लाह ने आक़िबत के फ़ैसले इनके हवाले कर दिए हैं। एक सलवात पढ़ें आप। और मरहुमीन के लिए ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से बेहतर कोई ईसाल नहीं है। इसका सबब यह है कि ये वो ज़िक्र है कि आसमानों में होता है और ज़मीन पर अहले विला के दरमियान होता है। तो ये शरफ़ है हमारा कि जो ज़िक्र आसमानों में होता है हम कर लेते हैं यहाँ पर। ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मैं, नहजुल असरार किताब में ये जुमला है मौलाए कायनात का। ये मौला फरमाते हैं कि जब फ़रिश्ते आपस में मेरी कोई फ़जीलत बयान करते हैं तो अल्लाह उस फ़जीलत को अपनी तस्बीह में शुमार करता है। यानी कि ज़िक्र अली का होता है, अल्लाह कहता है मेरा ज़िक्र हो रहा है। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आपका इरशाद ज़रीन है, आप फरमाते हैं, तफ़सीर क़ुम्मी शेख अब्बास क़ुम्मी की किताब है, पहले ही सफ़े पर ये रिवायत मिलेगी आपको। इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदे मोमिन हमारे जद हुसैन को याद करके एक आह भरता है, ठंडी सांस, तो अल्लाह उसे भी तस्बीह माबूद में शुमार करता है। तो यह हकीकत है, ये नसीब है हमारा, किस्मत है कि हम शिया घरानों में पैदा हुए हैं। इसी पर अगर हम नाज करते रहें तो कम है। और इमाम का इरशाद है, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि हमारी मोहब्बत क्या नेमत है तो जितनी तुम्हारी उम्र है तुम सजदे शुक्र में गुजार दोगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक तमहीद है जो मैं उन्वान के लिए बना रहा था। एक सलवात पढ़ दें। अलमदार यहाँ आ जाओ। कि रुक़े पर बानी मजलिस ने आयत लिखी है सूरह अंबिया की, फ़सलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। इस पर एक बहस है 1400 साल से। अल्लाह कहता है
کہ اگر تم نہیں جانتے یا جو تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. تو سوائے ہمارے تمام فرقوں نے اہل ذکر اپنے وقت کے مفتی کو بنا لیا، علماء کو بنا لیا، مرشد کو بنا لیا. لیکن ہم علی والے ایسے ہیں، ہمارا اپنا ایک منفرد مزاج ہوتا ہے. ہم انسانی عقل کے فیصلوں کو حجت کبھی نہیں مانتے. ہم اس کے کلام کو حجت مانتے ہیں جنہیں اللہ نے حجت بنایا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو ذکر کے معنی اگر ہمیں معلوم ہو جائیں تو اہل ذکر بڑی آسانی سے ہماری عقلوں میں روشن ہو جائیں گے. حضور ذکر کے ایسے کئی معنی ہیں، لیکن تمام مفسران قرآن نے، علماء کرام نے، مترجمین نے قرآن میں جہاں جہاں لفظ ذکر آیا ہے تو اس کے 4 معنی لیے ہیں. ذکر کے ایک معنی ہے یاد، یعنی کسی کی یاد منانا، اور ایک معنی ہے نصیحت، اور ایک معنی ہے تعریف، یعنی کہ ان کی باتیں کرنا، ان کی مدح کرنا. یہ بھی معنی ہے ذکر کے تعریف کرنا، نصیحت، یاد، اور ذکر اسم ہے قرآن کا. یہ 4 معنی ہیں جو تمام امت متفق ہے ان معنوں پر. تو پہلے معنی کو ہم لیں گے. جب ذکر کے یہ معنی ہے کہ یاد منانا، تو یاد کی ایک شرط ہے، یاد اسی کی منائی جاتی ہے جن سے محبت ہو. اور یاد کا دوسرا لازمہ یہ ہے کہ جو لوگ کچھ کارنامے کرے ہیں ان کی یاد منائی جاتی ہے. تو اصولاً اچھوں کی یاد منائی جاتی ہے، بروں کو یاد نہیں کیا جاتا. تو پہلی پہچان جب ہم لے رہے ہیں ذکر کے معنی یاد کے، تو یاد کی شرط ہے محبت. اگر محبت نہیں ہے تو آپ یاد نہیں کریں گے. اب ایک بات بتاؤں میں آپ کو، خود قرآن نے آواز دے دی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اجر رسالت میں ان سے کچھ نہیں چاہتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اقربا کی مودت کے، محبت کے. اقربا کون ہے؟ یہ اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب کنز العمال میں موجود ہے. جب رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس آیت میں اقربا کون ہیں، تو آپ نے کہا علی و فاطمہ، حسن و حسین ومن ذریتہ. دیکھیے جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ نے خود ان کی محبت مانگی ہے. اور ایک بات کی وضاحت کر دوں، لفظ محبت بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن اللہ نے معیار کون سی چاہت کا مانگا؟ مودت والی. اور محبت اور مودت میں ایک فرق ہے. محبت ایسی چاہت کو کہتے ہیں کہ جس کا اقرار آپ زبان سے کریں کہ کسی کو چاہتے ہیں، لیکن مودت ایسی چاہت کو کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار ہو، عمل سے اظہار ہو. بھائی پوری امت نے دعویٰ کیا کہ ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں، لیکن جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ گھروں میں رہتے ہیں، ہم یا حسین کہہ کے نکلتے ہیں. تو عمل سے بتا رہے ہیں کہ یہ سب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم مودت کا اظہار کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ. اور تو عزیزان محترم، یاد کے معنی ہے، ذکر کے معنی ہے یاد. اس سے ایک بات اور ثابت ہو گئی کہ تمام مومنین اپنی ذات میں ذاکر ہیں. صرف وہی لوگ ذاکر نہیں ہیں جو ممبر پہ آتے ہیں یا شعراء حضرات، بلکہ ہر بندہ مومن اپنے آپ میں ذاکر ہو گیا. کیونکہ ذکر کے معنی کیا ہیں؟ یاد کے. آپ نے کبھی مولا حسین کو یاد کر لیا تو پتہ چلا آپ نے ذکر کیا ہے. آپ نے مولا علی کو یاد کر لیا تو اللہ کہتا ہے ذکر کے معنی ہے یاد. تو اس اعتبار سے ہر مومن اپنی وجود میں، اپنے ذات میں ذاکر ہے. یہ ہے یاد کے معنی. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں نصیحت. ذکر کے معنی ہے
नसीहत। भाई नसीहत किसकी? नेकियों की। तो अब कोई भी ये कह सकता है कि अरे भाई इन मानों में तो बहुत से लोग आ जाएंगे, उम्मत के बुजुर्ग आ जाएंगे जो अच्छी अच्छी नसीहतें करते हैं। लेकिन कमाल ये है, ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है, उसने अहले बैत के हक़ में कोई कसर नहीं छोड़ी है साहब। अगर जिक्र के माना नसीहत लेकर किसी आयत को आप समझेंगे तो सबसे पहले ये तय करना होगा कि जिससे आप नसीहत ले रहे हैं वो काबिल एतमाद हो, उस पर इतना भरोसा हो कि वो कभी झूठ ना बोले। नहीं, बात नहीं पहुंची आप तक। अगर जिंदगी के किसी दौर में, बचपन, जवानी, लड़कपन, बुढ़ापा, किसी दौर में उसने एक भी झूठ बोला है तो वो मरकज़ नसीहत नहीं बन सकता। तो फिर अब मशाहिरे इस्लाम में से लाइए किसी ऐसे को कि जिसकी पूरी जिंदगी की सदाकत कुरान दे दे आपको। भाई आयत अथीरा आपने कई बार सुनी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम ततीरा। अल्लाह ने फैसला कर लिया है, इरादा कर लिया है कि अहले बैत से रिज्स को दूर रखेगा। आम तौर पर इसके एक ही माना लिए जाते हैं, रिज्स के माना नजासत के लिए जाते हैं, लेकिन और भी माना है इसके। रिज्स के एक माना है जहल के, एक माना है कज़्ब के, झूठ के, एक माना है बदी के। अब आयत को गौर करें आप इन मानों के साथ, तो अल्लाह सिर्फ इनके पाको पाकीज़ा होने का जिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि मुकम्मिल इनके वजूद का तारुफ दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ वजूद में ना हो उसकी जिद का रहना लाजिम है। अगर मैं ये कहूँ यहाँ अंधेरा नहीं, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ रोशनी है। ये तय हो जाएगा कि अंधेरा नहीं है तो रोशनी है। अब अल्लाह कह रहा है अहले बैत से रिज्स को दूर रखा, यानी कि झूठ को दूर रखा, तो ये सादिक ही सादिक हैं अपनी ज़ात में। बदी को दूर रखा तो सरता कदम ये नेक ही नेक हैं। बल्कि एक जुमला कह दूं, अहले बैत वो नहीं जो नेकियां करते हैं, अहले बैत वो नहीं जो नेकियां करते हैं, बल्कि वो जो करते हैं उसे अल्लाह नेकी कहता है। एक सलवात पढ़ दें आप। तो नसीहत के मिज़ाक भी अहले बैत हुए। अब है एक माना तारीफ के, यानी मधा, तारीफ करना। लोग कहेंगे भाई जहाँ तारीफ की बात आ जाए, जिक्र की बात आ जाए इन मानों में, तो कुरान में जा बजा अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह बुकरतन व असीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो, उसकी तस्बीह करो, सुबह शाम करो। तो हुजूर हम तो सुबह शाम अल्लाह का नहीं, अहले बैत का जिक्र करते हैं ईमानदारी से। फिर सवाल ये है कि अल्लाह जो हुक्म दे रहा है कि अल्लाह का जिक्र करो, और हम तमाम के तमाम शियान हैदर कर्रार जब मौका मिलता है अहले बैत का जिक्र करते हैं। भाई अब आप सोचेंगे भाई नमाजों की बात, तो यकीनन जब नमाज की बात आएगी तो अल्लाह अकबर से लेकर सलाम तक हर रुकुन में जिक्र अहले बैत पोशीदा है। नहीं, मैं एक मिसाल देकर बात आगे बढ़ा दूं कि अक्सर लोग ये कहते हैं अरे भाई नमाज में जिक्र अहले बैत कहाँ है, बल्कि अगर किसी और का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी। कमाल कुदरत ये है कि वो अहले बैत को इतना चाहता है, इतना चाहता है कि जो लोग नहीं मानते वो भी नमाज पढ़ते हैं तो खुद ब खुद अहले बैत का जिक्र करते हैं। मैं अभी दलील दे रहा हूं उसकी। जब नमाज के लिए कोई मुसलमान ठहरता है मुसल्ले पर, तो उस पर लाजिम है कि अलहम्द का सूरा पढ़े। जब वो पढ़ेगा अलहम्द का सूरा और इस आयत पर आएगा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मुझे सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। अगर दौराने नमाज नमाजी को यह नहीं मालूम कि साहिबाने इनाम कौन है तो नमाज बातिल।
اور جب اسے معلوم ہو یہ کون ہے تو ان کا خیال دل میں آئے گا. اور ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے تو یہ مسئلہ طے ہے. جب امام سے پوچھا گیا صاحبان انعام کون ہے تو آپ نے کہا کہ ہم صاحبان انعام ہیں. تو جب مومن نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، تو فوراً ہمارے دل میں یا علی آئیں گے یا فاطمہ آئیں گی یا حسین آئیں گے. پتہ یہ چلا ان کے آنے سے نماز درست ہوتی ہے. یعنی اللہ نے جو عبادت اپنے لیے مخصوص رکھی تھی اس میں بھی اہل بیت کا ذکر رکھا. لیکن سوال یہ ہے بکرتن و اصیلا، صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تو کیا ہم تسبیح لے کر لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر پڑھتے رہیں؟ اور ایسا تو 1400 سال میں مومنین کو ہم نے نہیں دیکھا. انہیں ذکر کی خواہش ہوتی ہے تو گھر پر مرثیہ پڑھ لیتے ہیں، 4 مومنین کو بلاتے ہیں، جشن کر لیتے ہیں. تو بھئی یہ مزاج کیوں ایسے ہیں؟ یہ بالکل عین مطابق حقیقت قرآن ہے. یہ مزاج ابھی ثابت کر رہا ہوں. بھئی ابھی یہ مہینے جو تھے رجب اور شعبان کے، اس میں ایک تجربہ آپ سب نے کیا ہوگا. رضا بھائی بیٹھے ہیں، شاعر اہل بیت ہیں، ہاشمی صاحب ہیں، یہاں شعراء حضرات موجود ہیں. جب یہ شعراء ممبر پہ، بہت توجہ حضور، ممبر پہ کلام سناتے ہیں تو ایمانداری سے ایک جواب دینا مجھے. آپ تمام سامعین جو داد دیتے ہیں سبحان اللہ واہ واہ، یہ کس کو دے رہے ہیں؟ آپ شاعر کی ذات کی تعریف نہیں کرتے، شاعر کے شعر کی تعریف کرتے ہیں. ادبی زبان میں کہا جاتا ہے اشعار شاعر کی مخلوق ہیں. آپ تعریف کرتے ہیں مخلوق کی. خالق سلام کر کے دعا دیتا ہے آپ کو، پتہ یہ چلا خالق خوش ہوتا ہے اپنے مخلوق کی تعریف سے. اچھا یہ بتائیں آپ مجھے، ہر شاعر کے کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں، کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو اس کی پہچان بن جاتے ہیں. ہر کلام پہچان نہیں بنتا. کچھ اشعار ہوتے ہیں جو اس کے شاہکار ہوتے ہیں. بس یہی بات ہے، یہیں سے بات سمجھ میں آ جائے گی. صبح و شام ہم اہل بیت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تمام خلق کا خالق ہے مگر 14 اس کے شاہکار ہیں. جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا ذکر ہو جاتا ہے. ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عزیزان محترم آپ نے دیکھا اب اس اعتبار سے، اچھا یہ میرا اپنا خیال ہی نہیں بلکہ حدیث رسول ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. مشہور حدیث ہے، رسول کہتے ہیں ذکر اہل بیتی ذکری، ذکری ذکر اللہ. اہل بیت کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. تو طے ہو گیا، ایک بات تو طے ہو گئی پوری امت میں اس اعتبار سے اب اللہ کا ذکر زیادہ کہاں ہو رہا ہے؟ مسجدوں میں ہو رہا ہے یا مجلسوں میں ہو رہا ہے؟ طے کر لیں آپ. عزیزان محترم، اکثر جب ہم لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کچھ ذاکرین علماء، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں. خدا کی قسم ہر مومن جس کے دل میں کربلا ہو، جس کے دل میں علی ولی اللہ ہو، وہ نماز کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ جب نماز، روزہ، حج کوئی عبادت ہو بالمقابل اہل بیت کے اگر لائیں گے تو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا ہمیں، کیونکہ نجات کا انحصار اللہ نے کسی عبادت پہ نہیں رکھا سوائے ذکر محمد و آل محمد. ایک ارشاد سنا دوں آپ کو، کتاب کا نام ہے علی فی القرآن، پورے حوالے اور اسناد کے ساتھ. علی مرتضیٰ صاحب نے اس میں یہ حوالہ، یہ واقعہ لکھا ہے کہ 10ویں امام علی النقی علیہ السلام کی بزم میں ایک صحابی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیں کہ صوم و صلاۃ و حج سے بھی کوئی ایسا عبادت ہے
یعنی سوال دیکھیں آپ اس کا کیا ہے کہ نماز و روزہ و حج سے بھی احسن افضل بہتر کوئی عبادت ہے؟ امام نے صرف ایک جملہ کہا، ذکرنا و فکرنا، ہمارا ذکر کرنا اور اس پہ تفکر کرنا۔ کیا کہا امام نے؟ نماز روزہ حج سے افضل عبادت ہے یہ۔ اور اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو پہلا بشر تھا نا، یعنی جناب آدم علیہ السلام، جب یہ بیدار ہوئے ہیں تو انہوں نے پہلی عبادت سجدہ کیا۔ غلط ہے یہ۔ آپ نے علماء سے یہ روایت کئی بار سنی ہے۔ ابھی جو میں نے 10ویں امام کا ارشاد سنایا نا آپ کو، ذکر ہونا و فکر ہونا، یہیں سے آدم کا آغاز ہے۔ ابھی دلیل دے رہا ہوں۔ آپ نے یہ روایت کئی بار سنی ہے کہ جب آدم بیدار ہوئے تو انہوں نے کچھ انوار دیکھے نور کے۔ آواز دی مالک یہ تو میں نہیں جانتا یہ انوار کس کے ہیں، لیکن اتنا سمجھ گیا ہوں یہ جو بھی ہیں مجھ سے بہتر ہیں، مجھ سے اعلیٰ ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، اسے فکر کہتے ہیں۔ آدم نے پہلی جو عبادت کی وہ تفکر کیا۔ اللہ نے جواب دیا، اے آدم میں احمد تو یہ محمد ہے، میں علی تو یہ علی ہے، میں فاطر السماوات والارض تو یہ فاطمہ ہے، میں احسن تو یہ حسن، میں محسن تو یہ حسین۔ پنجتن کا تعارف دے کر بتا دیا کہ جس کو پہلا میں نے آدم بنایا ہے اس کی پہلی عبادت ذکر محمد و آل محمد ہے۔ صلوات پڑھ دیا۔ یہ ذکر ایسا ہے، دیکھیے ایک زمانے میں ہمارے یہاں بڑا ایک اچھا رواج تھا جو آج کل گھروں میں نہیں پایا جاتا ہے، جو کہ اصولاً آج بھی کرنا چاہیے سب کو، کہ گھروں میں ہمارے خصوصاً حیدرآباد میں جو بڑے ہیں یہاں پہ بزرگ ہیں وہ گواہی دیں گے کہ گھروں میں مغرب کے وقت نماز کے فوراً بعد یا نماز سے پہلے چراغ کی دعا پڑھائی جاتی تھی۔ یہ چراغ کی دعا کوئی معمولی عبادت نہیں تھی حضور، بلکہ وہ آدھے گھنٹے میں مکمل دین آپ کو بتا دیا جاتا تھا۔ اس میں سکھایا کیا جاتا تھا؟ پنجتن کے نام، 14 معصومین کے نام، تولا تبرہ، یہ سب تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ کیوں تھا ایسا؟ کس کے کہنے پر ہم لوگوں نے یہ کیا تھا بزرگوں نے؟ بھئی اگر بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے آپ اس کو 5 نام سکھا رہے ہیں۔ یہاں سے آغاز کیوں ہے علم کا؟ قرآن سے پوچھیں آپ، سورہ بقرہ آیت نشان 30، اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، تمام نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ملائکہ کو کچھ ہستیوں کو دکھا کر کہا کہ ان کے نام بتا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم صادقین میں ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ یہ جواب کی حقیقت بعد میں بیان کروں، پہلا سوال یہ ہے کہ آدم کو وہ کون سے نام سکھائے تھے اللہ نے؟ جب ہم نے تفاسیر دیکھی غیر شیعہ مسلمانوں کی جو بڑے بڑے نام ہیں، اشرف علی تھانوی، عبد الواری باری صاحب، عبداللہ یوسف علی، تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے یہاں پر لکھا جو لفظ آیت میں نہیں ہے وہ لکھ دیا انہوں نے کہا کہ اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے تھے، یعنی کہ ہوا، آگ، پانی، مٹی، یہ سب۔ بھئی سوال اتنا ہے میرا کہ یہ تفسیر تو تم نے عقل سے کی ہے، حدیث تو ہے نہیں اس کے لیے، اور جب تم عقل سے تفسیر کرو گے تو مولا نے اپنے چاہنے والوں کو صاحب عقل کہا ہے، تو تمہاری تفسیر کو ہماری عقلیں ہی رد کر دیں گی۔ بھائی جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے تھے، کون سے چیزیں بھائی؟ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں قرآن کے حاشیے میں، یعنی یہ مٹی ہے، یہ ہوا ہے،
یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، یہ 4 عناصر کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا بھائی ذرا قرآن تو غور سے پڑھ لیں، آپ مفسر تو بن گئے، لیکن آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا میں زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، انہوں نے جواب میں یہ کہا یہ کسے بناتا ہے؟ یسفک الدماء، یہ لوگ آپس میں خون بہائیں گے، تو یہ وہ ملائکہ ہیں، بہت توجہ، یہ وہ ملائکہ ہیں جو یہ جانتے ہیں مٹی سے بنے ہوئے انسان میں خون ہوتا ہے، تو کیا وہ ہوا پانی مٹی کو نہیں جانتے؟ تو آیت نے ہی آپ کی تفسیر کو رد کر دیا۔ امام سے پوچھا گیا کس کے نام سکھائے؟ امام نے کہا کہ ہم پنجتن کے نام سکھائے۔ آئیے آگے کی آیت، ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ بہت بڑا فیصلہ ہے اس پر۔ اللہ کہتا ہے اے فرشتوں ان کے نام بتا دو۔ شرط کیا رکھی اس نے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم صادقین میں ہو۔ اگر اس کے بعد فرشتے کہتے اور نام بتا دیتے تو صادقین میں رہتے، لیکن انہوں نے نام نہیں بتا کر بتا دیا۔ صادقین کا زمرہ کچھ ایسا ہے جس میں فرشتے بھی نہیں آتے ہیں۔ اچھا بھائی صادقین کے معنی ہم لغت سے تو لے لیں، لغت میں کیا معنی ہے اس کے؟ بھائی سچوں کو صادقین کہتے ہیں۔ پوری امت کے علماء سے میرا سوال ہے، ذرا مجھے یہ بتا دیں فرشتہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ بھائی فرشتہ کبھی جھوٹ بولے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ پابند حکم الہی ہوتا ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے تو تمام ملائکہ صادقین ہوئے، لیکن قرآن میں اللہ نے صادقین کے زمرے سے ہٹا دیا انہیں۔ اب ہاتھ جوڑ کے عرض کروں مالک ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو وہ کہے گا ذرا قرآن تو پورا پڑھ لو، میرے پاس صادقین لغت والے نہیں ہیں، میں انہیں صادق مانتا ہوں جو ہمیشہ سچ نہیں بلکہ وہ جو بول دے میں اسے سچ کر دیتا ہوں۔ بھائی شہزادی نے کہا حسنین شریفین سے بچپن تھا کہ بیٹا کپڑے درزی کے پاس ہیں، جب کہا تو کپڑے نہیں تھے، اللہ نے کہا یہ صادقین ہیں، اگر یہ کہتے ہیں تو ایسے ہی سچ ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ دلیل پر کوئی یہ خیال کرے کہ بھئی یہ تو آپ کا اپنا جذبہ عقیدت ہے اور اس روایت کو ہم نہیں مانتے، نہ مانیں۔ قرآن کس کے لیے رکھا ہے؟ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، قرآن کوئی نصیحت کی کتاب نہیں ہے، کوئی اسلام کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ایک ہی مقصد ہے، عظمت اہل بیت کو ظاہر کر دیا۔ دلیل سن لیں آپ کہ اللہ انہیں کو صادق مانتا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں اسے سچ کر دیتا ہے اللہ۔ سورہ بقرہ ہی میں واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ ہیں نماز میں، ابھی سجدہ کر رہے ہیں بیت المقدس کی جانب، ابھی کعبہ قبلہ نہیں بنا ہے، بار بار سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب آپ نماز میں بار بار سر اٹھا کے مجھے دیکھتے ہو، ہم سمجھ گئے ہیں، قبلتن ترضاہا، اپنی مرضی کا قبلہ بنا لو۔ محمد ہے صادق، انہوں نے چاہا بیت المقدس قبلہ نہیں، اللہ نے کہا آپ صادق ہیں، آپ جو چاہیں گے وہی سچ ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بآواز۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں بھی نعرہ لگایا گیا ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، کسی کی خواہش بھی تھی کہ کبھی ممبر پہ میں یہ بات کو دوبارہ پڑھ دوں، ایک بار تو پڑھنا چاہتا ہوں، شاید وہی اشارہ تھا، نعرہ لگا ہے، موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن ہے صادقین کی بات، تو وہ بھی تو صادقین ہیں، بلکہ ان کے مرتبوں پہ تو عشرہ یا خمسہ ہونا چاہیے کم از کم۔ دیکھیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق ایک زمانہ دراز سے بڑا عجیب اختلاف ہے صاحب،
ہمارے اور دوسرے فرقوں کے درمیان، وہ بضد ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ابو طالب کافر، اور ہم لوگ بھی بضد ہیں زمانے سے ابو طالب کو مومن ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ابو طالب علیہ السلام نہ کافر ہے نہ مومن ہے۔ مجھے معلوم تھا جملہ ایسا ہے خاموشی طاری ہو جائے گی، پھر دہراتا ہوں جملہ۔ جناب ابو طالب نہ کافر ہے نہ مومن ہے۔ آپ سب سے میرا سوال ہے، علی مومن ہے کیا؟ امیر المومنین ہے، علی مومن نہیں ہے، علی ہے امیر المومنین۔ تو امیر المومنین کا باپ ابو طالب مومن نہیں، شفیع المومنین ہے۔ یا علی نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک جذباتی جملہ ہو میرا، لوگوں کو یہ اعتراض ہو کہ بھئی خالی یہ تو جو ہے شوکت لفظی ہے، اچھے جملے آپ نے ادا کر دیے۔ نہیں، الحمدللہ جب بھی میں نے کوئی فضیلت اہل بیت علیہم السلام کے شان میں پڑھی ہے تو کوشش میری یہ رہی ہے کہ قرآن سے اس کی سند دے دوں۔ میں نے ابھی جو جملہ کہا کہ جناب ابو طالب نہ مومن نہ کافر بلکہ شفیع المومنین ہے، مومنین کی شفاعت کرانے والے کا نام ابو طالب ہے۔ قرآن سے دلیل لے لیں آپ، سورہ طٰہٰ آیت نشان 109، اللہ کہتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے شفاعت کا حق کسی کو نہیں دیا، پہلے نہیں کہہ کر یہ بتاتا ہے کہ اے مسلمانوں اپنے ذہنوں سے اب ہٹا دو ہر ایک کا نام، کیونکہ جو نام میں دوں گا اسے یاد رکھنا۔ اس کے بعد کہتا ہے ہم نے کسی کو شفاعت کا حق نہیں دیا الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو رحمان نے اذن دے دیا۔ کسے دیا؟ اب پہچان بتاتا ہے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جس کے قول کو پسند کر لیا۔ پوری تاریخ اسلام میں قرآن نازل ہونے سے پہلے 15 سال پہلے جناب ابو طالب میں ایک جملہ کہا تھا، الحمدللہ، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کا آغاز، اپنے کلام کا آغاز کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سلوات پڑھ دے بابا۔ تو یہ ہے ذکر محمد و آل محمد جو عظیم عبادت ہے۔ میں آتا ہوں پھر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کی جانب۔ بھئی تعریف کے لیے اگر آپ جاتے ہیں، ذکر کے لیے، تذکرے کے لیے اللہ کا کرنا ہے تو مجبوری یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا تعارف ہے ہی نہیں آپ کے پاس، اور جب تک تعارف نہ ہو تعریف کوئی کر نہیں سکتا۔ تو اللہ کے اوصاف کا تعارف ہے، اور تمام کے تمام اوصاف الہی ظاہر ہوتے ہیں محمد و آل محمد سے۔ تو تعریف کے معنوں میں بھی اہل بیت ہیں، نصیحت کے معنوں میں بھی اہل بیت آ گئے، یاد کے معنوں میں بھی آ گئے۔ اب اس کے بعد آیت کو پڑھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو، فَاسْأَلُوا پوچھو جو تم نہیں جانتے، یا اگر تم نہیں جانتے۔ آئیے، یہ تو تمہید تھی، میں اسی آیت سے ابھی ثابت کر دوں گا کہ 14 کے علاوہ کائنات میں کوئی اہل ذکر کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اس پر توجہ چاہوں گا میں۔ دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے، ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے کیا پوچھنا ہے؟ جو آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اہل ذکر سے فروع کے مسائل پوچھو، فقہ کے مسائل پوچھو، دین کی باتیں پوچھو، نہیں، آیت ہے آزاد، ان کنتم لا تعلمون، جو نہیں جانتے پوچھو۔ تو اہل ذکر کا مصداق
کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس کے پاس کائنات کے ہر سوال کا جواب ہو. اور یہ شان تو 14 کے علاوہ کائنات میں نظر نہیں آتی, انبیاء میں نظر نہیں آئی. جب کوئی موسیٰ کا امتی سوال کرتا تھا تو موسیٰ کوہ طور پہ جاتے تھے, اور ایک بار انہوں نے ناز کر لیا خالی. اللہ نے پوچھا تھا اے موسیٰ زمین پر عالم کون؟ کہا میں. کہا اچھا تم عالم ہو. خضر کو بھیجا دیا ٹیسٹنگ کے لیے. اب یہ راز سمجھ میں نہیں آیا, اے اللہ موسیٰ بھی تو اولی العزم پیغمبر ہے. اچھا حد یہ ہے, سورہ کہف میں واقعہ ہے پورا. قال لہ موسیٰ هل اتبعک, پھر حد یہ ہو گئی خضر سے کہتے ہیں اے خضر میں آپ کی اتباع کر لوں اولی العزم ہو کر. بھئی اتنا تو کہا تھا. عالم کون؟ تو کہا میں عالم. اللہ کو گوارا نہیں ہوا تکبر. لیکن کیا شان ہے محمد و آل محمد کی. حدیبیہ کے موقع پر کسی نے پوچھا بھی نہیں, رسول نے کہا انا مدینۃ العلم میں وعلی بابھا. اللہ نے کسی کو نہیں بھیجایا ان کے امتحان کے لیے. یعنی اگر یہ انانیت کریں, تکبر بھی کریں تو اللہ راضی ہے, کیونکہ انہیں تکبر کرنا زیب دیتا ہے. اسی لیے اکثر جب نوجوان نماز کے متعلق ہمارے درس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو ایک بار ایسے ہی سوال کسی نے کر لیا, قبلہ یا یہ بتا دیں اللہ اکبر کے معنی کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تو چوتھے امام نے بتایا ہے آپ کو. شام کے دربار میں اکثر آپ واقعہ سنتے ہیں کہ جب اذان یہاں تک پہنچی, مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو چوتھے امام نے پوچھا یہ بتا اے مؤذن محمد کس کے نانا تھے. لیکن سوال یہاں نہیں کیا امام نے, بحر المعارف میں موجود ہے واقعہ. جب اس نے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر کہا, وہیں پر امام نے کہا رک اے مؤذن یہ بتا اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں. اس نے کہا فرزند رسول علی ابن الحسین وہ سب سے بڑا ہے. کہا یہ سب کون ہے جس سے بڑا ہے؟ اس کے بعد امام نے کہا ہم کبائر ہیں وہ اکبر ہے. جب تک کبائر درمیان میں نہیں آئیں گے اللہ اکبر کہنا غلط ہوگا تمہارا. ایک سلوات اور پڑھ دیں آپ. تو فصلوا اہل ذکر کے مصداق یقیناً محمد و آل محمد ہیں. اور یہ صرف حقائق اور عقائد کی بات نہیں ہے. بس 2 مثالیں دے کر میں تمام کروں کہ اہل ذکر وہ ہیں جن سے جو سوال ہوگا اس کا وہ جواب دیں گے. اکثر لوگوں نے سازش کی, بہت سی کوششیں کی مولا کے دور میں. یہ کوشش کی کہ کسی طرح کوئی ایسا سوال علی سے کر لیں ہم کہ جس کا جواب یہ نہ دے سکیں. اور انہوں نے کیا بھی ایسا کہ ایک مرتبہ مولا مسجد میں جا رہے تھے, انہوں نے ایک سازش کی, ایسا سوال لائے ہیں کہ جو سوال آج بھی آپ کسی بڑے سے بڑے جید عالم کے پاس رکھ دیں اور امام کا یہ جواب نہ ہو اس کے علم میں, تو وہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائے گا, کم از کم 4-5 گھنٹے لگ جائیں گے اس جواب میں. ان لوگوں نے سوال کیا کیا, مقصد کیا تھا, ایسے وقت میں سوال کرو کہ اگر علی کو جواب دینے میں تاخیر ہو گئی تو نماز کا وقت فضیلت ٹل جائے گا. اور دوسری بات کہ اگر علی نے یہ کہا کہ نماز کے بعد جواب دوں گا تو پتہ یہ چلا دعوی سلونی جھوٹا ہو گیا. اب یہ سازش کے تحت آئے, مولا قدم رکھ رہے ہیں مصلی پر, ابھی تکبیرۃ الاحرام نہیں کہا, پیچھے سے سوال کیا. اس نے کہا یا علی یہ بتائیں نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے. اب آپ جا کے کسی سے پوچھ لیں, گھنٹوں لگ جائیں گے فہرست بنانے. جیسے ہی اس نے سوال کیا یا علی نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے, مولا نے پلٹ کر کہا مجھ سے محبت نیکی ہے, مجھ سے بغض بدی ہے. یا اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا یہ سازش کرنے والے بھی عجیب ہیں بھئی، اگر چلو مان لو کچھ دیر کے لیے کہ اگر مولا نماز نہیں پڑھتے اور ان کا جواب دیتے تفصیلی جواب اور وقت فضیلت ٹل جاتا، کیا ہوتا؟ نہیں جانتے یہ وہی علی ہے نا جو سورج کو پلٹا کر وقت پہ نماز ادا کرتا ہے۔ دیکھیں آپ، ایک سوال بہت ہی علمی سوال میں سمجھتا ہوں علماء تائید کریں گے کہ اگر وہ سوال کا جواب مولا سے نہیں لیا جاتا اور تحریروں میں کتابوں میں موجود نہیں ہوتا تو آج پوری کائنات کے علماء، مسلمان علماء مل کر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ یہ سوال کیا تھا کمیل بن زیاد نے، اور یہ اکثر بڑے علمی سوالات کرتے تھے، ان کا مزاج تھا اپنا۔ یہ انہوں نے سوال کیا، مولا یہ بتائیں کہ قرآن میں اللہ سورہ یاسین میں اپنا ایک تعارف دیتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا امر ایسا ہے، وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیں کہ اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، اسے خلق کرنے سے پہلے کن کہتا ہے، تو پتہ یہ چلا اللہ کے اور خلق کے درمیان کن ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، تو بتائیے نور محمد بھی خلق ہوا تو خلقت سے پہلے کن آیا؟ کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کن کے بغیر کوئی شے خلق نہیں ہو سکتی۔ تو یا علی اب یہ بتا دیں کہ کون افضل ہے یا نور محمد؟ اچھا ہوا علی سے پوچھ لیا کہ محمد کے ظہور کو علی ہی جانتے تھے۔ جی سوال کیا تھا کہ نور محمد پہلے یا کن پہلے؟ کیونکہ آیت تو کہہ رہی ہے خلق ہونے سے پہلے کن چاہیے۔ مولا نے جواب دیا، نادان، کن اسم محمد ہے، جسے نور محمد کہتا ہے وہی کن ہے۔ اس کے بعد کا کاف اور نون کے درمیان کا راز میں ہوں، کن محمد ہے۔ بس ایک سوال اور تمام چھٹے سرکار سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیں کیا ہر شے کا خالق اللہ ہے؟ بھئی یہ عنوان تھا اہل ذکر کے مصداق کون ہیں؟ تو قرآن سے تو ہم نے دیکھ لیا، احادیث سے دیکھ لیا کہ اہل ذکر اہل بیت ہیں، لیکن اس کا ثبوت دے رہا ہوں کہ اگر یہ اہل ذکر درمیان میں نہیں ہوتے تو قرآن بھی آج تک سمجھ میں نہیں آتا ہمیں۔ یہی تو سبب ہے کہ قرآن کو اہل بیت سے نہیں لے کر قرآن میں خامیاں نکال بیٹھے ہیں لوگ، سمجھے آپ؟ اب آپ دیکھیں امام سے سوال ہوا کہ مولا یہ بتائیں کیا ہر شے کا خالق اللہ ہے؟ کائنات میں آج بھی کسی عالم سے یہ سوال کر لیں آپ، ہر عالم یہ کہے گا ہاں، نہیں میں جواب ہی نہیں دے سکتا کوئی۔ لیکن امام نے ایسا جواب دیا ہے جس میں دین کے ہزاروں مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ امام نے کہا بے شک ہر شے کا خالق اللہ ہے ایک شے کو چھوڑ کر۔ اب سائل پریشان ہوا، مولا ایسی بھی کوئی شے ہے جس کا خالق اللہ نہیں؟ کہا ہاں وہ شے ہے باشعور بندے کے افعال، یعنی بندہ جو عمل کرتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے، اس کا خالق خدا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ فرش ازا کا خالق اللہ، آپ کا خالق اللہ، لیکن مجلس میں جانے کا جو فیصلہ ہے اس کے خالق آپ ہیں۔ شراب کا خالق اللہ، آپ کا خالق اللہ، پینے کا جو ارادہ ہوا اس کے خالق آپ ہیں۔ بعد رسول کون رسول کا جانشین؟
آپ نے فیصلہ کیا علی ہے، یہ خالق آپ ہوئے اس فیصلے کے، اوروں نے فیصلہ کیا کوئی اور ہے تو اس کے خالق وہ لوگ ہوئے، تو ہماری مخلوقات پر ہمارا فیصلہ ہے عاقبت کا، تو کل عاقبت کا انحصار آخر میں آ کر ٹھہرتا ہے تو صرف ذکر محمد و آل محمد پر۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے یہ۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں کہ مستورات خواتین جو ہوتی ہیں ان کا بڑا تعاون ہوتا ہے عقائد کی حفاظت میں۔ حضور بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، جو واجبات ہیں جو احکامات ہیں اس پر تو سبھی عمل کرتے ہیں، لیکن اکثر خواتین کا اپنا یہ مزاج ملتا ہے کہ گھر میں آپ عاشور خانہ اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنے جذبہ عقیدت سے، محبت سے وہ عاشور خانے کو سجاتے ہیں، نظر کا اہتمام آپ کرتے ہیں، ان کا جذبہ عقیدت الگ ہوتا ہے کہ بہتر سے بہتر انتظام ہو جائے۔ یہ تاریخ اسلام میں جب اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ کعبہ تعمیر کرو تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ کعبہ تعمیر کر کے جب گھر آئے ہیں اور کہا اپنی زوجہ سے، بی بی ہاجرہ سے، کہ دیکھو میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور کعبے کو تعمیر کر دیا، تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ میں نے ایک غلاف سیا ہے، اسے لے کر جا کر آپ کعبے پر آراستہ کر دو، سجا دو۔ اب ابراہیم چل تو رہے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اسماعیل ساتھ ہیں، غلافات میں لے لیا، قدم آگے بڑھتے ہوئے کعبے کو دیکھ رہے ہیں، دل میں خیال آیا یہ اللہ کا تو حکم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے غلاف کو سجا دوں کعبے پر، سوال تو کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم مجھے معاف کرنا، تو نے جو حکم دیا تھا اسے میں نے پورا کر دیا، لیکن میری زوجہ ہاجرہ جو ہے یہ غلاف دی ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا تاخیر نہ کرو ابراہیم، ہم جو کہتے ہیں اس پر تو سب عمل کریں گے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے ہماری راہ پر محبت میں کون آتا ہے۔ بس یہی ایک مزاج چلا ہے کہ آج بھی عزاداری جو ہے نا حکم کے ماتحت آ کر نہیں، ہم اپنی مودت میں اور دل سے کرتے ہیں عزاداروں۔ اور کربلا میں جو بیویاں ہیں ان کے مرتبے منفرد ہیں عزاداروں۔ میں بات شہزادیوں کی نہیں کر رہا ہوں، میں بات نہیں کر رہا ہوں زینب کی، ام کلثوم کی، میں بات شہزادی ام لیلہ کی نہیں کر رہا ہوں، علی اصغر کی ماں ام رباب کی بات نہیں ہے، بلکہ اور بھی جو بیویاں آئی تھی نا کربلا میں ان کا جذبہ نصرت دیکھیں آپ۔ ادھر مسلم بن اوسجا گھوڑے سے زمین پر آئے، مولا حسین چلے، ملاقات کی، حبیب ساتھ ہیں، مسلم بن اوسجا کے لاشے کو گنج شہیدہ میں رکھا۔ امام پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا ہے جو خیمے سے نکل کر میدان کی جانب جا رہا ہے۔ امام نے کہا حبیب جاؤ اس نوجوان کو روک لو۔ امام حبیب گئے، اس نوجوان کا ہاتھ تھاما، امام کی خدمت میں لائے۔ امام نے کہا کہ تم مسلم بن اوسجا کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں مولا میں انہی کا فرزند ہوں۔ تو کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں آپ پر قربان ہونے جا رہا ہوں مولا۔ امام نے کہا کہ صاحب زادے تمہارے باپ مسلم بن اوسجا نے قربانی دے دی ہے، تمہاری ماں کے دل پر شوہر کا داغ بہت ہے، اسے جوان بیٹے کا داغ نہ دو۔ یہ امام کے الفاظ ابھی ادا ہوئے تھے، در خیمہ سے آواز آئی، ایک بیوی نے کہا آقا یہ ایک بیوہ کا ہدیہ ہے، اسے رد نہ کیجئے۔ عزاداروں یہ جذبہ نصرت لے کر بیویاں آئی تھی کربلا میں، اور ان سب کے درمیان ایک بیوی ہے جن کا لقب ہے ام المصائب۔ شام غریباں کے بعد بڑی ذمہ داریاں نبھائی ہیں جناب زینب نے عزاداروں۔ کبھی شعراء جیسے نظم کرتے ہیں کہ زینب کبھی عباس بن گئی،
کبھی حسین کا کام کر رہی ہیں۔ ہوتا کیا تھا کہ اہل حرم میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان سب کو بی بی سنبھالتی رہتی تھیں۔ کسی کی کوئی مشکل ہوتی وہ بی بی کے پاس آ جاتے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ زینب اپنے دل کا حال کسے سنائے؟ شہزادی جانتی تھی کہ اگر میں ٹوٹ جاؤں گی تو اہل حرم بکھر جائیں گے، مگر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کی راہوں میں کیسے مظالم ہوئے ہیں ان پر کہ روایتیں ملتی ہیں، تاریخ بیان کرتی ہے کہ کبھی پتھر برسائے گئے ہیں، کبھی آگ ان پر پھینکی گئی۔ عزادارو، یہ مصائب سہتے سہتے زینب کا یہ حال ہو گیا کہ جو لوگ بی بی کو پہچانتے تھے وہ بھی اگر ملاقات کرتے ہیں تو زینب کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ بس عزادارو ایک روایت سن لیں آپ، آخری 2 جملے مصائب کے۔ جب زندان میں بیویاں قید ہو گئیں تو شام کے سرحدی علاقے میں شہزادی کی ایک کنیز رہا کرتی تھی جن کا نام تھا آسیہ۔ آسیہ نے اپنے شوہر عبداللہ کو گھر بلایا اور کہا کہ عبداللہ، میں نے سنا ہے کہ میری شہزادی زینب بنت علی قید ہو گئی ہیں۔ تو عبداللہ نے کہا کہ ہاں آسیہ، میں نے بھی ایسے ہی سنا ہے۔ آسیہ نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا۔ عبداللہ سے کہا، شوہر سے کہا کہ مجھے لے چلو، ہم جائیں گے شام۔ یہ دونوں شام آئے، زندان کے قریب آئے، سپاہیوں سے اجازت لی اور داخل زندان ہوئے۔ آسیہ نے تمام بیویوں کو دیکھا، دیکھ کر ایک سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ میری شہزادی زینب کہاں ہے تم میں؟ شہزادی زینب نے کہا کہ یہاں میرے سامنے بیٹھ جا، کس سے ملنے آئی ہے؟ کہا کہ یہ بتائیے میری شہزادی زینب کہاں ہے؟ شہزادی نے کہا، اے آسیہ، میں ہی زینب ہوں۔ آسیہ نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا، مجھے یقین نہیں آتا۔ کہا کہ میں امتحان لوں گی آپ کا، کیونکہ جب بھی میری شہزادی قرآن پڑھنے بیٹھتی تھی قرآن ہوا میں معلق ہو جاتا، بی بی کا طواف کرتا۔ یہ کہہ کر سپاہیوں سے کہا کہ ذرا قرآن لے کر آؤ۔ قرآن زندان میں آیا، بی بی کے سامنے رکھا، رحال سے قرآن ہوا میں فضا میں معلق ہوا، شہزادی کا طواف کرنے لگا۔ بس ایک جملہ سن لے، آسیہ نے کیا کیا؟ سر کو جھکایا، کہا شہزادی اطلاع بتا دو عباس کہاں ہے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ حضرات سے پھر ایک بار معروضہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے مرحومہ اسماء علی خان بنت سید نجم الحسن رضوی صاحب کے روح کو ایصال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہنچ جائے گا۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد، متوجہ زیارت ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیلہ، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سید نساء العالمین، خصوصاً سیدی و مولاي ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا قریب الغرباء یا معین الصوفاء الکبریٰ السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولانا یا صاحب النصر والتمام، الامان الامان من فتنة الزمان۔ السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا مظہر